الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ایک بار پھر مدنی چینل کے سلسلے السؤال مفتاح العلم یعنی سوال علم کی چابی ہے میں مرحبا کہتے ہیں۔ آقا دو عالم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بے شمار فضل و برکات ہیں۔ چنانچہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اپنی مایہ تصنیف فیضان رمضان میں ایک فضیلت ارشاد فرماتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جس شخص نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، سبحان اللہ، اور جس نے 10 بار درود پاک پڑھا اللہ تعالی اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا یہ سلسلہ بہت ہی علمی ہوگا، اور اس سے پہلے کہ ہم علم کے متعلق گفتگو کریں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کے فضائل پر مشتمل ایک روایت سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے علم کی طلب میں موت آ جائے وہ اللہ عز و جل سے اس حال میں ملے گا اس کے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے درمیان صرف نبوت کا درجہ ہوگا۔ سبحان اللہ، میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، کتنے فضائل ہیں کہ جو علم دین حاصل کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین کے فضائل اور اس کے بعد اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا؟ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے ہم آپ کو ایک مرتبہ پھر ہمارے سلسلے کا انداز کیا ہوگا اس سے تھوڑی سی آگاہی دیتے ہیں۔ ہمارا یہ سلسلہ سوال علم کی چابی ہے، مختلف مراحل پر مشتمل ہوتا ہے، جس میں سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کریں گے، اور انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد ہم یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کے پاس آئیں گے اور انشاءاللہ عز و جل ان سے تلاوت اور نعت سنیں گے۔ تیسرا مرحلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم یہاں اپنے طلباء اسلامی بھائی جو یہاں کے ہمارے اس مقابلے میں شریک ہوتے ہیں ان سے کلام اعلی حضرت اور کلام امیر اہل سنت سے متعلق سوال کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل ہم یہاں موجود جامعۃ المدینہ کے طلباء کی طرف آئیں گے اور ان سے ایک نئے انداز میں سوالات کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا وہ مرحلہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ دلکش ہوتا ہے۔ جی ہاں، اس مرحلے میں ہم یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں کو ویڈیو کلپ دکھا کر ان میں سے سوال کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد چھٹا مرحلہ ہے اور اس کا نام ہے کون بتائے گا، یعنی آپ کو شخصیات کے متعلق اشارات دیے جائیں گے اور آپ بوجھیں گے کہ یہ شخصیت کون ہے۔ اس کے بعد ہمارا آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں ہم دوبارہ اپنے ان طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کیا کرتے ہیں، اور یہ مرحلہ یہ طے کرتا ہے کہ ہمارے آج کے اس سلسلے میں کامیاب کون ہوگا، اور اس مرحلے کا نام بھی ہوتا ہے کامیاب کون ہوگا۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو میٹھے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، اب باقاعدہ اس سلسلے کا آغاز کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ساتھ جو طلبہ موجود ہیں ان کا تعلق کون سے جامعہ سے ہے، کیونکہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی باب المدینہ کراچی ہی نہیں بلکہ پاکستان بھر اور دنیا کے کئی ممالک میں اپنے جامعات اور ان کی شاخیں پھیلا چکی ہے، اور الحمدللہ عزوجل دین کا پیغام عام ہو رہا ہے. تو سب سے پہلے ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں کا تعارف سنتے ہیں. ہماری جو دائیں طرف جامعۃ المدینہ موجود ہے یہ وہ طلبہ ہیں کہ جو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ ہمارا جامعہ فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز پرانی سبزی منڈی میں واقع ہے. اور اس کے مد مقابل آج جو جامعہ ہے ان کا تعلق جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء سے ہے، اور یہ باب المدینہ کراچی کے علاقے داؤد گوٹ میں واقع ہے. آئیے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اپنے سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے پہلے مرحلے کی جانب چلتے ہیں اور یہاں موجود اپنے طلباء اسلامی بھائیوں سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ سوال علم کی چابی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل آج ہمارے ساتھ جو جامعات موجود ہیں یہ الحمدللہ امید ہے کہ اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہوں گے. تو جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں، آپ سے خصوصاً جو طلباء اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کی تیاری کیسی ہے؟ الحمدللہ اچھی تیاری ٹھیک ہے ماشاء اللہ. تو میٹھے اسلام بھائی اپنے جامعہ کا بھی تھوڑا اظہار ہو جائے کہ ہمارے ان طلباء کو پتہ چلے کہ الحمدللہ یہ طلباء اچھی تیاری کے ساتھ آئے ہیں. الحمدللہ پیارے اسلام بھائی، مجھے امید ہے کہ جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء کے طلباء اسلامی بھائی بھی اچھی تیاری کے ساتھ تشریف لائے ہوں گے. الحمدللہ اچھی تیاری کے ساتھ. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلا سوال ہمارا جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے ہے. جی آپ تیار ہیں؟ تو پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب کیا ہے؟ آپ کے پاس صرف 30 سیکنڈ ہے. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے جواب نہ دے پائے. اس کا جواب یہ ہے، حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب بلیع الارض تھا، جن کو زمین نگل گئی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں. آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، ابھی ان سے متعلق ہی سوال کیا گیا، ان کو کس مقام پر سولی دی گئی؟ مقام تنعیم. آپ کا جواب درست ہوا. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں، اور یہ سوال بھی جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے ہے. سابقین اولین سے کیا مراد ہے؟ اولین جو پہلے گزر چکے ہیں سابقین، ان کو کہا جاتا ہے، کن کو کہا جاتا ہے، کسی کا نام نہیں. سابقین پہلے والوں کو، اولین پہلے والوں کو، سابقین بعد. اولین جو پہلے گزر چکے ہیں اور سابقین جو گزریں گے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے درست جواب نہ دے پائے، بلکہ درست جواب یہ ہے کہ وہ صحابہ جو سب سے پہلے اسلام لائے، ان کو سابقین اولین کا لقب دیا گیا، اور یہ اسی لقب سے سرفراز ہوئے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم دوبارہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کے پاس چلتے ہیں
اور ان سے سوال کرتے ہیں. اچھی تیاری لگ رہی ہے اور اس سوال کا بھی آپ درست جواب دینے کی کوشش کریں گے. اسلام کی دعوت کے 3 دور کہلائے جاتے ہیں. پہلا دور وہ ہے کہ جس میں خاص لوگوں کو دعوت دی گئی، یعنی اس کو دوسرے الفاظ میں خفیہ دعوت اسلام کہہ سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ جس دور کے اندر قریبی رشتہ داروں کو دعوت اسلام پیش کی گئی. تیسرا دور یہ تھا کہ جس میں علل اعلان دعوت اسلام شروع ہو چکی تھی. آپ سے سوال یہ ہے کہ خفیہ دعوت اسلام کا دور کتنا تھا؟ خفیہ دعوت اسلام کا دور 3 سال تھا. آپ کا جواب درست ہوا. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب پھر آخری سوال جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے ہے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور 5 صحابہ کے نام ارشاد فرمائیں. جلد جواب عطا فرمائیں، وقت ختم ہو رہا ہے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب ہم دوبارہ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ سے ایک اور سوال یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قریش مکہ کے لیے دعا کی، اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو اپنی گرفت میں پکڑ لے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کس موقع پر کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز ادا فرما رہے تھے اور کسی کافر نے آ کر سجدے کی حالت میں آپ کی پیٹھ پر اوجھڑی رکھ دی تھی. وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر اٹھائی تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد یہ دعا فرمائی تھی. آپ اپنے جواب سے مطمئن ہیں؟ آپ کا جواب درست ہوا. میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اسی طرح کے بہترین معلوماتی سوالات انشاءاللہ عزوجل ہم سنیں گے اور اس مقابلے کو دیکھیں گے. لیکن اب وقت ہوا ہے ہمارے ایک بہترین مرحلے کا. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تو جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے جو طلبہ یہاں موجود ہیں، ان میں سے ہمیں تلاوت کون سنائے گا؟ ماشاءاللہ. تو آئیے ان کی طرف بڑھتے ہیں اور ان سے تلاوت قرآن مجید سنتے ہیں. تشریف لے آئیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ماشاء اللہ، انہوں نے بڑے ہی پیارے انداز میں تلاوت قرآن مجید فرمائی. اب ان کو امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بہت ہی پیاری تصنیف کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب پیش کی جاتی ہے. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب نعت شریف کی طرف بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق اپنے اچھوں کا تصدق ہم بدوں کو بھی نباہو ہم بدوں کو بھی نباہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. کس کے پھر ہو کر رہے ہوں کس کے پھر ہو کر رہے ہوں کس کے پھر ہو کر رہے ہم گر تمہیں ہم کو نہ چاہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. بد ہنسے تم ان کی خاطر رات بھر رودو کرا ہو. بد کرے ہر دم برائی تم کہو ان کا بلا ہو. ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے ہم وہی قابل سزا کے. تم وہی رحم خدا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا عمر بھر تو یاد رکھا. وقت پر کیا بھولنا ہو. مصطفیٰ خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو. وہ ہو جس کا نام لیتے دشمنوں کا دل برا ہو. شاد ہو ابلیس ملعون غم کسے اس قہر کا ہو. تم کو ہو واللہ تم کو ہو واللہ تم کو ہو واللہ تم کو جان و دل تم پر فدا ہو.
خیر الورا ہو سرورے ہر دو سرا ہو عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو وہ عطا دے تم عطا لو وہ وہی چاہے جو چاہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو جب نبی مشکل کشا ہو. ہمارے پیارے اسلامی بھائی نے ہمیں کلام اعلیٰ حضرت سنایا. ہم ان کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب انوار الحدیث تحفہ تن پیش کرتے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے اس سلسلے کے اس بہترین مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس میں کلام اعلیٰ حضرت اور کلام امیر اہل سنت سے اشعار پڑھے جائیں گے اور پھر میٹھے اسلام بھائی ان میں سے سوالات ہوں گے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے سوال یہ ہے، اور یہ سوال کلام اعلیٰ حضرت سے ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے. اس شعر کو مکمل کریں. کوشش فرمائیں، وقت ختم ہو رہا ہے. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے درست جواب نہ دے پائے. مکمل شعر یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے میں ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کلام اعلیٰ حضرت کی بات چلی ہے تو آئیے ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں سے بھی اعلیٰ حضرت کے کلام میں سے ہی سوال کرتے ہیں. پہلا مصرع میں پڑھوں گا، آپ نے دوسرا مصرع پڑھ کر اس شعر کو مکمل کرنا ہے. اعلیٰ حضرت ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں اپنے کلام میں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا. اس شعر کو مکمل کیجیے. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ کلام تھا. آپ نے درست جواب دیا. اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے دوسرا سوال یہ ہے، اور یہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کے کلام سے ہے، گو خوار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا. مدینہ جلد جواب عطا فرمائیں. واللہ تعالی علم ورسول علم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے اس سوال کا جواب بھی نہ دے پائے. یہ مکمل شعر یوں ہے،
امیر اہل سنت مانیہ دعوت اسلامی نے اس طرح اس کلام کو ارشاد فرمایا، گو خوار و گناہ گار ہوں جیسا ہوں تمہارا، سرکار نبھا لو مجھے، سرکار نبھا لو۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم ایک مرتبہ پھر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کی طلباء اسلامی بھائیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ ایک مصرع میں عرض کرتا ہوں، دوسرا مصرع آپ پڑھیے اور شعر کو مکمل کیجیے۔ ہم جائیں کہاں اور شاہ کس کو پکاریں، اللہ تعالیٰ علیہ رسول علم عز و جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کی طلباء اس سلسلے کے پہلے سوال کا جواب نہ دیتے ہوئے، آپ کا یہ جواب نہ بن پڑا، پورا شعر اس طرح سے ہے، ہم جائیں کہاں اور شاہ کس کو پکاریں، ہم درد نہیں تیرے سوا کوئی ہمارا۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، اب اس مرحلے کے آخری جو سوالات ہیں ان کی طرف بڑھتے ہیں۔ تو جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے جو سوال ہے بہت ہی آسان ہے، آپ نے صرف یہ بتانا ہے کہ یہ کلام کن کا ہے۔ بغور اس شعر کو سنیے گا، چل اٹھ جب ہاں فرسا ہو ساقی کے در پر، درے جود آئے میرے ستانے والے۔ اعلیٰ حضرت، آپ کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم اپنے اس مرحلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دوبارہ اپنے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ شعر میں پڑھوں گا، آپ نے شاعر کا نام بتانا ہے۔ یوں تو سبھی انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یوں تو سبھی انہی کا ہے پر دل کی اگر پوچھو، یہ ٹوٹے ہوئے دل ہی خاص ان کی کمائی ہے۔ شاعر کا نام آپ نے بتانا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا جواب درست ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس مرحلے کا اختتام ہوا۔ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرتے ہوئے اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ مرحلہ بالخصوص ان ہمارے طلباء اسلامی بھائیوں کے لیے ہوا کرتا ہے جو کہ یہاں ہمارے پاس تشریف لاتے ہیں اور اپنے اپنے جامعات المدینہ جو کہ اس مقابلے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کیا کرتے ہیں۔ تو آئیے ہم جامعات المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء کے پاس چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سے اسلامی بھائی درست جواب دیں گے۔ تو فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائی آپ تیار ہیں؟ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے سوال یہ کہ مختلف روایتوں سے یہ ثابت ہے کہ بعض ایسے اشخاص ہیں جن پر عذاب قبر نہیں ہوگا، ان میں سے چند ایک کے نام آپ ارشاد فرما دیں۔ آپ بتائیں گے؟ یہ پہلے اسلام بھائی تشریف فرمائے ہیں، انہی سے پوچھ لیتے ہیں، تشریف لائیں۔ رمضان شریف میں فوت ہونے والا، ہر نماز کے بعد آیت کرسی پڑھنے والا اور سونے سے پہلے سورۃ ملک پڑھنے والا۔ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ اعمال ہیں جن کے کرنے پر عذاب قبر نہ ہونے کی بشارتیں دی گئی ہیں۔ آئیے ہم اپنے اس اسلامی بھائی کو مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال تحفے میں پیش کرتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب انشاءاللہ عز و جل جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے جو یہاں طلباء موجود ہیں ان سے ایک سوال ہوگا، وہ بغور سوال کو
سنیے گا اور جو جواب ارشاد فرمائے گا انشاءاللہ اس کو بھی مکرۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب تحفہ میں پیش کی جائے گی۔ سوال یہ ہے، عشرہ مبشرہ کن کو کہا جاتا ہے اور وہ کون سے ہیں؟ ان میں سے 6 کا نام ارشاد فرمائیں۔ کون جواب دے گا؟ مدینہ، آپ تشریف لیں۔ عشرہ مبشرہ ان کو کہا جاتا ہے جن کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ ان میں سے چند کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، اور بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے علاوہ کون جواب دے گا؟ ان کا جواب درست نہیں ہے مکمل طور پر۔ ان کے علاوہ جو مکمل طور پر کم از کم 6 صحابہ کا نام درست بتائے، آپ آ جائیں۔ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کرام علیہم رضوان کو کہا جاتا ہے جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، اور ان میں سے 6 کے نام یہ ہیں: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا جواب درست ہے اور اس پر ان کو مکرۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال تحفہ میں پیش کی جاتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائی، آپ کو معلوم ہے اب ہمارا کون سا مرحلہ ہے؟ الحمدللہ عزوجل، اب اس مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے کہ جس کا انتظار مدنی چینل کے ناظرین اور جامعۃ المدینہ کے طلباء کو رہتا ہے، کیونکہ یہ مرحلہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اس مرحلے کے اندر ہم امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی اور ان کے علاوہ مختلف مبلغین کی نہ صرف زیارت کرتے ہیں بلکہ ان کے مدنی پھولوں سے بھی اپنے قلوب کو منور فرماتے ہیں۔ الحمدللہ۔ تو آئیے ہم ویڈیو کلپ کے اس مرحلے کی جانب چلتے ہیں۔ تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس مرحلے کا سب سے پہلا سوال جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے ہے۔ اس ویڈیو کلپ کو ملاحظہ کیجیے گا اور اس میں آپ سے آڈیو، ویڈیو اور اس کے علاوہ اسکرین پر آنے والے کسی بھی دلچسپ منظر کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے۔ تو ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں۔ حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب ایک واقعہ کہ یہ چونکہ سخی تھے، ان کا لقب بھی ہے سید الاسخیاء، یعنی سخیوں کا سردار۔ امام حسن مجتبی مولا مشکل کشا کے فرزند اور ہمارے امام علی مقام امام حسین شہید کربلا کے بڑے بھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سید الاسخیاء تھے، سخیوں کے بھی سردار تھے، بہت سخاوت کرتے تھے۔ تو یہ لوگوں کو کھانا بکثرت کھلاتے تھے، بہت کھلاتے تھے۔ کبھی کسی نے ان سے عرض کیا اتنا کھلاتے ہو یا شیخ، لا خیر فی الاسراف، اسراف میں کوئی خیر نہیں ہے، آپ کیا اتنا کرتے ہو؟ تو امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا وہ بس 2 لفظ ہے جس نے سارے مسئلے حل کر دیے، لا اسراف فی الخیر، یعنی خیر میں بھلائی میں اسراف ہی نہیں۔ تو ہم یہ سونے کے بلب بھی جشن ولادت کے لٹکاتے ہیں تو اسراف نہیں ہے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان 2 جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جو خرچ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس میں شرعی کوئی ممانعت نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے اس ویڈیو کلپ کے بارے میں سوال یہ ہے
کہ لا خیر فی الاسراف کے جواب میں امام حسن علیہ رحمہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ لا اسراف فی الخیر. ان کا جواب درست ہے. اس طرح کے مناظر ہم ربیع النور شریف میں بکثرت دیکھتے ہیں. ہر گلی، ہر کوچہ، ہر جگہ جھنڈے نظر آتے ہیں. تو میٹھے اسلام بھائی الحمدللہ عز وجل یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی خوشی بھی ہوتا ہے. اور مدنی چینل کے ناظرین بھی اسی طرح کے مناظر فیضان مدینہ کو سجا ہوا دیکھتے ہیں، مختلف جامعات کو سجا ہوا دیکھتے ہیں، مختلف مقامات کو سجا ہوا دیکھتے ہیں. تو اس کا سجانا مستحب ہے اور اچھا ہے. بے شک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے صدقے میں یہ ساری کائنات بنی، اس کائنات کی ہر چیز اس بات پر حق رکھتی ہے کہ ان کی آمد پہ خوشیاں منائے. تو آئیے اگلے ویڈیو کلپ کی طرف جانے سے پہلے ہم بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی میں جھومتے ہیں. سرکار کی آمد، منٹار کی آمد، سونے کی آمد، پیارے کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ویڈیو کلپ کا یہ مرحلہ اب بڑھتا ہوا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں کی طرف پہنچ چکا ہے. آئیے ان کے لیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. لیکن ویڈیو کلپ دیکھنے سے پہلے آپ کو میں کچھ عرض یہ کر دوں کہ آپ نے بغور ویڈیو کلپ دیکھنا ہے. اس میں سے کسی بھی قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے. آڈیو پہ بھی توجہ دینی ہے، ویڈیو پہ بھی آپ نے دھیان رکھنا ہے. آس پاس پڑی ہوئی اشیاء کو بھی بغور دیکھنا ہے. آئیے ویڈیو کلپ دیکھتے ہیں. یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر اپنے خیال میں یعنی غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت و بات اس کے خلاف یعنی الٹ. مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات میں یہی تھا کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے اپنے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا. حقیقت میں زید گھر پر تھا. یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے اور اس پر کفارہ نہیں. فطری معلومات کی بات ہے. اپنے جھوٹا آدمی ہے، گھر پہ تھا پھر بھی جھوٹ بولتا ہے. یہ علم کیونکہ ہر ایک کو علم نہیں ہے نا. تو اب میں نے کہا یار وہ گھر پر نہیں ہے، میں نے اپنی معلومات کے مطابق صحیح بات ہے، اب گھر پر نکل آیا تو اپنے بولے کہ جھوٹا. اب سننے والا اس بولنے والے کے اوپر کتنی تہمتیں باندھے گا، کتنی بدگمانیاں کرے گا، اس کی کتنی بہتان تراشی کرے گا، اس کے لیے کیسے کیسے گمان کرے گا. یہ تو الگ گناہوں کا سلسلہ ہے اور بہت عجیب و غریب یہ معاملہ ہمارے یہاں ہوتا ہے. یعنی کہ یہ گمان بھی ہم نہیں کرتے کہ یار ہو سکتا ہے اس نے بیچارے کو غلط فہمی ہو گئی ہو، وہ گھر پہ تھا اور اس نے غلط فہمی میں کہہ دیا تھا کہ وہ گھر پر نہیں ہے. یہ تو کبھی ہمارے خیال میں آئے گا ہی نہیں نا. اس طرح تو کبھی ہماری سوچ جائے گی نہیں کہ کسی مسلمان کے لیے ہم کو اچھا گمان قائم کریں، حسن ظن قائم کریں کہ یار ٹھیک ہے یہ جو کہہ رہا ہے اس کو یاد نہیں ہے، جو اس کو یاد ہے یہ اسی پر قسم لے رہا ہے. کوئی درگزر، کوئی معافی تو کوئی حسن ظن. یہاں مطلب ہمارے پاس چونکہ علم نہیں ہے نا کہ ایک شخص قسم کھا کر کہہ رہا اللہ کی قسم زید گھر پر نہیں ہے، اور اس کی معلومات بھی یہی کہ زید گھر پر نہیں ہے، اور اس نے گمان میں سچی قسم کھائی تھی مگر حقیقت میں زید گھر پر تھا. یہ قسم لغو کہلائے گی، یہ معاف ہے، اس پر کفارہ بھی نہیں. اب دوسری غموس غین میم واو سین. یہ ہے کہ کسی گزرے ہوئے یا موجودہ امر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. کسی گزرے ہوئے یا موجودہ پاسٹ اینڈ پریزنٹ امر پر یعنی معاملے پر دانستہ یعنی جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے. مثلا کسی نے قسم کھائی اللہ عز و جل کی قسم زید گھر پر ہے، اور وہ جانتا ہے کہ حقیقت میں زید گھر پر نہیں ہے، تو یہ قسم غموس کہلائے گی. یہ قسم کھانے والا صد گناہگار ہوا. استغفار و توبہ فرض ہے مگر کفارہ لازم نہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے اس سلسلے سوال علم کی چابی ہے میں ایک مرتبہ پہلے بھی قسم سے متعلق ہی ویڈیو کلپ دکھایا تھا. آپ غالباً یہ سوچ رہے ہوں گے کہ اس موضوع کو دوبارہ کیوں لیا گیا. میرے میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
اگر آپ اپنے گرد و پیش میں یہ نظر دوڑائیں تو یقیناً ہم یہ بات بہت آسانی سے جان سکتے ہیں کہ قسم سے متعلق ہم بہت سی معلومات سے آگاہ نہیں. میرا آپ کو مشورہ یہ ہے کہ آپ امیر اہل سنت کی کتاب نیکی کی دعوت کا از ابتدا تا انتہا مطالعہ کیجیے. انشاءاللہ آپ کو اس میں قسم سے متعلق وہ معلومات ملیں گی کہ آپ بے ساختہ بول اٹھیں گے کہ یہ معلومات اس سے پہلے ہمیں نہ تھیں. آئیے اب ہم اپنے جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو کلپ بغور دیکھا ہوگا. اس میں نگران شورا نے قسم سے متعلق کچھ باتیں ارشاد فرمائیں. آپ یہ بتائیے کہ قسم کی کتنی اقسام پہ گفتگو ہوئی، وہ کون کون سی ہیں؟ نگران شورا نے قسم کی 2 اقسام پر گفتگو فرمائی، ایک قسم لغو اور ایک قسم غموس. آپ کا جواب درست ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اب ہمارے اگلے مرحلے اور بہت ہی پیارے مرحلے کہ جس کا خصوصاً ہمارے یہاں موجود طلباء اسلامی بھائیوں کو انتظار رہتا ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پھر ایک دفعہ آپ سے سوال کیا جائے گا اور یہ سوال بڑا منفرد انداز میں ہوگا کہ آپ کو چند اشارات بتائے جائیں گے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے طلباء ان اشارات کو سنیں، لیکن جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے سوال ہوگا اور جو بھی ان اشارات کو سننے کے بعد جواب دینا چاہے وہ فقط ہاتھ اٹھائے. پہلا اشارہ یہ ہے، نیشا پور میں پیدا ہوئے، اعلیٰ تعلیم کے لیے پہلا سفر 218 سنہ ہجری میں کیا. اس کے علاوہ عراق، مصر، شام جیسے ممالک کا سفر اختیار کیا. انتہائی عاشق رسول تھے، کتب کثیرہ کے مصنف ہیں اور ان کی مشہور کتاب کا نام میم سے شروع ہوتا ہے. آپ تمام اسلام بھائیوں میں سے کون جواب دے گا؟ فیضان اولیاء والے. ماشاءاللہ. یہ جو اسلام بھائی سامنے بیٹھے ہیں یہ تشریف لے آئیں. ان سے پوچھتے ہیں انہوں نے ان اشارات سے کس شخصیت کو جانا؟ حضرت امام مسلم. ان کا جواب درست ہے اور ان کو حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی 425 حکایات پر مبنی کتاب ان کو تحفہ میں پیش کی جاتی ہے. تو میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، اسی طرح اپنے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے نئے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلام بھائیوں سے ہمارے اس مرحلے جس کا نام ہے کون بتائے گا، جس کا نام ہے اس کا ایک سوال ان سے کرتے ہیں. شخصیت آپ نے بوجھنی ہے. میں چند اشارات دیتا ہوں. میں جو شخصیت آپ سے گیس کروانا چاہ رہا ہوں وہ 1352 سنہ ہجری بمطابق 1933 سنہ عیسوی ہند کے ضلع بستی میں پیدا ہوئے. 10.5 سال کی چھوٹی سی عمر میں انہوں نے قرآن پاک حفظ کر لیا. 1948 میں صدر شریعہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی. دن میں کام کیا کرتے اور رات کو یہ رئیس القلم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس علم حاصل کیا کرتے تھے. ان کے فتاوی جات کو ایک نہایت ہی اہمیت حاصل ہے اور ان کی ایک کتاب جو کہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے کچھ ہی دیر پہلے ہم نے تحفتاً پیش کی. آپ شخصیت کا نام بتائیے. ماشاءاللہ آپ تشریف لیں. جی کون سے؟
ضیاءالدین مدنی. نہیں، آپ کا جواب درست نہیں ہے. اور کوئی اسلامی بھائی؟ جی آپ تشریف لیں. چشمے والے پیچھے اسلام بھائی جو بیٹھے. جلال الدین امجدی. آپ کا جواب درست ہے، اور ان کو سیرت ہی پہ مبنی کتاب حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 425 حکایات تحفۃً پیش کی جاتی ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آخری مرحلے کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ بڑا ہی بہترین مرحلہ ہے کہ جس کا نام ہے کامیاب کون ہوگا. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس مرحلے کے اندر دو سوالات کیے جائیں گے. تو جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء اور اسی طرح جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والے طلبہ بالخصوص جو اس مقابلے میں حصہ لے رہے ہیں، وہ بغور ان سوالات کو سنیے گا اور درست جواب دے کر کامیاب ہوں. جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے سوال یہ ہے کہ حضرت حمزہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما اعلان نبوت کے بعد کس سال ایمان لائے؟ جی جلد جواب عطا فرمائیں. 3 سال. یہ جواب درست نہ دے پائے. درست جواب یہ ہے اعلان نبوت کے 6 سال. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب اپنے اس سلسلے کے آخری مرحلے کی جانب بڑھتے ہوئے ہم جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں سے یہ سوال کرتے ہیں. آپ سے سوال یہ کہ مختلف تہذیبات کے اندر، مختلف ممالک میں، مختلف زبانوں میں کسی ملک کے سب سے بڑے رہنما کے لیے ایک لقب ہوتا ہے، اور اس لقب کے پیچھے اصل نام ہوتا ہے. جیسے ہمارے برے صغیر کے اندر جہاں اردو بولی جاتی ہے وہاں لفظ صدر استعمال ہوتا ہے، انگلش میں اور لفظ ہے. حبشہ کے اندر ایک لفظ بولا جاتا تھا نجاشی. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو نجاشی بادشاہ جس نے اسلام قبول کیا تھا، ان کا اصل نام کیا تھا؟ اسمحہ. کیا نام؟ اسمحہ. اسمحہ. آپ کا جواب درست نہیں ہے. درست نام ہے افحما. غلطی ہوئی. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں سے آخری سوال اس مرحلے کا بھی، اس سلسلے کا بھی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ درست جواب عطا فرمائیں گے. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ غار حرا میں. ان کا جواب درست ہے. جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء سے ہمارے آج کے اس سلسلے کے آخری مرحلے کا آخری سوال یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ نواسے. آپ کا جواب درست نہیں، بلکہ درست جواب یہ ہے کہ یہ یعنی سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی نواسی کے بیٹے ہیں. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب سلسلے کے اختتام پر اسکور دیکھتے ہیں کہ دونوں جامعۃ المدینہ کے مقابلے کے بعد ان دونوں نے کتنے نمبرز حاصل کیے. پہلے مرحلے کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں نے تینوں سوالات کے درست جواب دیے، یوں ان کے کل نمبر ہوئے 15. اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں نے ایک سوال کا جواب درست دیا، ان کے نمبر ہوئے 5.
اور دوسرے مرحلے کے اندر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں نے 2 سوالات کے جواب درست دیے اور 10 نمبر حاصل کیے، کل نمبر ہوئے 25۔ اور اس کے ساتھ ہی جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں نے 1 سوال کا جواب درست دیا، ان کے کل نمبر ہوئے 10۔ اور تیسرے مرحلے میں دونوں جامعات نے 5-5 نمبر حاصل کیے، اور اس طرح جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں کے کل نمبر ہوئے 30، اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں نے 5 نمبر حاصل کیے، ان کے نمبر ہوئے 15۔ اور اس کے بعد چوتھے اور آخری مرحلے کے اندر کہ جن میں ان کو نمبرز دیے جاتے ہیں، اس میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والے کوئی نمبر حاصل نہ کر سکے تو ان کے کل نمبر 30 رہے، اور اس کے بعد جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والوں نے 5 نمبر حاصل کیے اور ان کے کل نمبر ہوئے 20۔ لیکن جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والے 30 نمبر لے کر اول پوزیشن پر آئے، اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے 20 نمبر لے کر اول پوزیشن پر نہ آ سکے۔ جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ والوں نے 30 نمبر حاصل کر کے اگلے سلسلے کے لیے کوالیفائی کیا، اور جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء والے انشاءاللہ باپو کے ہاتھوں سے تحائف وصول کریں گے۔ اور آج جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء کے اسلامی بھائی ہم سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ ہمارا یہ سلسلہ ناک آؤٹ راؤنڈ سسٹم پر مبنی ہے۔ تو میں ان اسلامی بھائیوں کو الوداع کہنے کے لیے رکن مجلس جامعۃ المدینہ پاکستان و نگران مجلس جامعۃ المدینہ باب المدینہ کراچی کی بارگاہ میں عرض کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور ان ہمارے اسلامی بھائیوں کو تحائف عطا فرمائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ جامعۃ المدینہ فیضان اولیاء کے اسلام بھائی تشریف لائیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا۔ اور آج کی ہمارے اس سلسلے کے ونر جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کے طلباء اسلامی بھائیوں کو ہم یہاں دعوت دیتے ہیں تاکہ وہ یہاں تشریف لائیں اور اپنے اگلے سلسلے کی آمد کے لیے دعوت نامہ قبول فرمائیں۔ عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل اس سلسلے میں آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ کثیر علم دین آپ کے ہاتھ میں آیا ہوگا۔ الحمدللہ جیسا کہ اس سلسلے کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ السوال مفتاح العلم، یعنی سوال علم کی چابی ہے۔ تو جس طرح ہمارے جامعۃ المدینہ کے طلباء نے اس سلسلے میں حصہ لیا، الحمدللہ یہ طلباء اپنے اپنے جامعات میں یہ تمام چیزیں پڑھتے ہیں، تو ان کی دہرائی کے لیے سلسلہ رکھا گیا اور ساتھ ہی الحمدللہ ان کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین سے میری مدنی التجا ہے کہ مدنی چینل پر جو بھی سلسلے آتے ہیں آپ ان تمام سلسلوں کو دیکھیں، ان کے مدنی پھول تحریر فرمائیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں کثیر اضافہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم دین حاصل کرنے، اس پر عمل کرنے اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کے ذریعے اس کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔